السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس ثنا اور میں کلاس 4 کے بچوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اوکے بچوں، ہم نے پڑھا تھا رحمت للعالمین صفحہ نمبر 11۔ آج ہم پڑھیں گے، اس کی ہم نے ریڈنگ ایک صفحہ کی تھی، آج ہم کریں گے نیکسٹ پیج صفحہ نمبر 12 پہ آپ آ جائیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے، فتح مکہ کے موقع پر ایک یہودی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر ملا گوشت پیش کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ملتی ہے، یہودیہ اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہے، اس کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے معاف کر دیتے ہیں، جس پر وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ یعنی فتح خیبر کے موقع پر کیا ہوا تھا کہ ایک یہودی عورت تھی، اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا کر گوشت پیش کیا کھانے کے لیے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کو پتہ ہے ہر بات پہلے سے پتہ چل جاتی تھی وحی کے ذریعے۔ جب انہیں پتہ چل گیا، اس عورت نے اعتراف کر لیا اپنے جرم کا، لیکن اس کے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، جس پر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر صحن کعبہ میں قریش مکہ کا اجتماع تھا۔ یہ لوگ سر جھکائے اپنے انجام کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کے منصوبے بناتے تھے اور بہت سے مسلمانوں کو بھی شہید کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اتنی اذیتیں پہنچائی تھیں کہ انہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، آج کے دن تم پر کچھ عذاب نہیں ہے، عذاب یعنی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، اللہ تم کو بخش دے اور سب مہربانوں سے مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مہربانوں سے مہربان ہے، یعنی معاف کرنے والا ہے۔ کیونکہ یعنی فتح مکہ سے جب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت اس لیے کی تھی کیونکہ وہاں کے لوگوں نے انہیں بہت زیادہ تنگ کیا تھا، ٹھیک ہے، انہیں طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی تھیں، انہیں اذیتیں پہنچائی تھیں، ان کا جو خاندان تھا ان کو گھاٹی میں رکھا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابو سفیان، جن کا غزوہ بدر سے فتح مکہ تک تمام لڑائیوں میں ہاتھ تھا اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو خاصا نقصان برداشت کرنا پڑتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز چچا حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیا اور صرف اس قدر فرمایا کہ میرے پاس نہ آیا کرنا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے چچا کی یاد آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے بلکہ آخرت میں بھی اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنی صفات رب العالمین بیان فرمائی ہے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت للعالمین بیان فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مخلوق پر خداوند تعالیٰ کی ربوبیت عام ہے، اسی طرح اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور کرم بھی ساری مخلوق کے لیے ہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت تک قیامت تک اپنے تمام مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ آخری دم تک مسلمانوں کو ہدایت دیتے رہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہماری ہو گئی ریڈنگ۔ اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں مشق کی طرف۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 15 پہ آپ آ جائیں۔ یہ ہے رحمت للعالمین جو سبق ہے، اس کی مشق ہے۔ رحمت للعالمین کے کیا معنی ہے؟ آپ نے یہ کاپی میں اپنے سوال جواب لکھنے ہیں۔ اس طرح آپ نے سب سے پہلے عنوان لکھنا ہے رحمت للعالمین، پھر سوال نمبر 1 ہے رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے؟ تو رحمت للعالمین سے مراد ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ یہ آپ کو میں نے چیپٹر میں پڑھایا ہوا ہے، آپ نے اس میں سے ریڈنگ کرنی ہے اور اس میں سے دیکھ کے اس کا آنسر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے، اس لیے آپ وہاں سے ڈھونڈ کے اور آپ کی دو کویسچن آپ ہوم ورک میں کریں گے۔